ہم جس کتاب پہ جس شخصیت پہ تبصرہ کریں گے ذکر کریں گے وہ دنیا کی تقریباً بہت مشہور کتاب ہے، وہ ہے مثنوی رومی۔ دنیا میں دو ایسی کتابیں ہیں جو تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر وہاں نہ گئی ہو۔ ایک ہے کیمیائے سعادت امام غازی کی، احیاء علوم غزالی صاحب کی، اور دوسری جو ہے امام غزالی کی، دوسری جو ہے مولانا روم کی مثنوی رومی۔ اچھا، مثنوی رومی جو ہے وہ 6 دفتر کہتے ہیں اس کو، 6 والیوم جس کو ہم کہتے ہیں، 6 دفتروں پہ وہ ہے۔ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اسی زبان میں ہو چکی ہے، ہر دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جائیں گے اس کا ذکر ہے۔ دینی مدارس میں تو کورس کے طور پہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سارے قصے ہیں اور اس میں سے سبق ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ بڑے دلچسپ ہے، ایک خداداد صلاحیتی۔ مولانا روم کے بارے میں اگر ہم کریں گے تو 2-3 سیشن تو شخصیت پہ چلے جائیں گے۔ شارٹ ریویو میں بتاؤں کہ ان کا نام جو تھا پہلے جلال الدین محمد بلخی تھا۔ بلخ میں پیدا ہوئے تھے، افغانستان کے شہر ہے یہ، جلال الدین محمد بلخی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جلال الدین محمد رومی ہو گئے، پھر ہو گئے مولانا جلال الدین رومی۔ اب آپ اگر کہیں سرچ کریں گے گوگل وغیرہ پہ تو رومی آئے گا۔ روم تو کمرہ ڈبل آر ہوتا ہے، ROO، یہ RUME، رومی، مولانا روم۔ 12ویں صدی کی شخصیت ہے، 1227 میں پیدا ہوئے ہیں، 66 ایئرس، 66 سال ان کی عمر تھی۔ 2-3 اور کتابیں بھی لکھی ہیں جس پہ ان کے مرید ہو گئے تھے مولانا شمس تبریز سرمست، تو ایک انہوں نے لکھا ہے شمس تبریز پہ کتاب ہے ان کی۔ تو باقی تو ان کی کوٹیشنز، خطبات، وہ بہت سی کتابیں ہیں جو ان کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ سب سے مشہور ان کی ہے مثنوی رومی۔ تو ان کے 6 دفتر ہیں، ایک دفتر ہے اس سے کچھ میں آپ کو چاہوں گا کہ ڈسکس کریں ہم سے۔ تو اس میں اچھا یہ جو میں کسے بتاؤں گا ان کی پھر اسپیشلٹی سن لیں۔ دفتر 1 سے ہے، پہلے دفتر سے۔ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ سارے قصے جو ہیں اصلاحی وہ جانوروں پہ ہیں۔ تو ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ جانوروں پہ قصہ کرتے ہیں اور آدمی پہ ختم کرتے ہیں، وہ اصلاحی اس طرح سے ٹچ ہوتی ہے۔ ایک قصہ ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے طوطا پالا ہوا تھا، اپنے مذہب میں طوطا، تو کھانا کھانے کے لیے گھر پہ گئے تو طوطا بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک جو ہے ایک بلی آ گئی۔ بلی جو آ گئی تو پھڑا کر طوطا اڑنے لگا، ادھر ادھر بلی اس کے پیچھے۔ تو اس طرح وہ تیل کی شیشیاں اور دوائیں کی جو شیشیاں تھیں وہ ان کے اوپر چڑھتا رہا تو وہ گرتی رہیں تو پورا تیل جو ہے وہ مطلب میں پھیل گیا۔ تو حکیم صاحب جب آئے لنچ کر کے، کھانا کھا کے، تو دیکھا تیل ہی تیل گرا ہوا ہے، طوطا ادھر بلی بھاگ گئی تو طوطے کو پکڑا، اب غصے میں پورا اتنا نقصان کر دیا تو اس کو بہت پیٹا تو اس کے آدھے پر جو ہے وہ نگل گئے تو اس کو بھی بڑا رنج ہوا، طوطے کو بھی، تو وہ خاموش ہو گیا، بولنا چھوڑ دیا اس نے۔ تو حکیم صاحب کو بڑا ملال ہوا، 2-3 دنوں میں بات نہ کرے، وہ کچھ بھی ایڑی چوٹی کے زور لگائے مگر طوطا جو ہے بات نہیں کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ خواہ میں نے اس کو کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی جو آتے تھے جو طوطے سے بات کرتے، اس نے بالکل بات کرنا بند کر دی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جس طرح راگیر ہوتے ہیں، کوئی فروش ہوتے ہیں، بیچتے ہیں، کمبل فروش نکلا تھا، تو وہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں کمبل تھے اور ایک تھال تھا، پلیٹ۔ تو تھال کی طرح جس طرح روشنی پڑے تھال چمکتا ہے، پلیٹ، تو وہ جو کمبل فروش تھا اس کا سر بھی جو بالکل بالڈ تھا، یعنی گنجا تھا، پلین تھا، تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ تو طوطے کے اچانک منہ سے نکل گیا، طوطے نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے بھی اپنے مالک کا تیل ہارا ہے تیل ہارا ہے، تب یہ حالت ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب آخر میں لکھتے ہیں جس شخص کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے تو اگلوں کو بھی وہ وہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا ہے طوطے پہ ہی ہے، طوطا اور بیوپاری۔ ایک بیوپاری ہے تو طوطا اس کا بڑا پلا بڑا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، بہت اس کا دل دادا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہندوستان لکھتے ہیں، تو مولانا روم کی پیدائش افغانستان میں اور فوتگی جو ہے وہ ترکی میں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں فارسی میں لکھا ہے تو ایران کے ہوں گے، تو ایران کے نہیں ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ان کو بیوپار آؤٹ آف کنٹری جانا تھا بیوپاری کو، تو وہ گئے تو طوطا بہت ان کا عزیز تھا، ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان، اگر تمہارا کوئی کام ہو یا کوئی تمہیں چیز ویز چاہیے تو میں لے دوں۔ تو طوطے نے کہا اس طرح کریں کہ ہندوستان میں جائیں گے، فلاں جنگل میں میرے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو میرا پیغام اور سلام دے دیجیے گا۔ اس نے ہاں بولو، میں تو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو کہنا کہ تمہارا رشتہ دار یہاں اس ملک میں قید و بند میں ہے، بہت رنج و ملال میں ہے۔ تو اب بیوپاری نے جملے کی ماہیت سمجھی نہیں، اس نے کہا پہنچا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنے کام نپٹایا، ہندوستان میں جا کے جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں اچھا لکھتے ہیں کہ وہ زبانیں جانوروں کی، پرندوں کی جانتا تھا، تو وہ نکل گیا تو اس نے آواز دی، جو رشتہ دار اس نے کہے تھے، تو
ایک طوطا جو ہے وہ درخت پر آ بیٹھا اور اس نے کہا کہ میرا رشتہ دار ہے، بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہاں قید ہوں، بہت رنج و ملال میں ہوں، تو آپ کو اس نے سلام بھیجا ہے۔ جیسے اس نے کہا تو طوطا وہ درخت سے نیچے ٹکا کر کے گر گیا۔ اس نے ہاتھ لگایا، وہ کہا کہ یہ تو مر گیا۔ تو بہت ملال ہوا اس کو، وہ چلا آیا۔ تو سارے راستے میں اس کو یہ ملال تھا، میں نے اس کے رشتہ دار خبر سنا، اتنا اس کو عزیز تھا۔ تو جب گیا طوطے نے پوچھا، طوطے کو کہا میں گیا تھا، آواز بھی دی، مگر تمہارا رشتہ دار جو ہے اس نے جیسے ہی تمہارے سلام سنے اور مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ پنجرے میں وہ طوطا وہ بھی مر گیا۔ سر پہ ہاتھ دے دیا کہ یہ میں نے ایک غلطی تو کی، پھر دوسری غلطی کی، میں نے اس کو بھی بتا دیا، نہ بتاتا۔ بہرحال اب کیا کرتا، پنجرہ کھولا، اس کو پھینکا۔ جیسے پھینکا تو اڑا کے وہ جالا ہوتا ہے نا، پرانے جو اس طرح ہوتے ہیں، کھڑکی کا جالا اس طرح، تو وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو بیوپاری حیران رہ گیا، کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے رشتہ دار کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں قید میں ہوں، نجات کس طرح پاؤں۔ تو اس نے یہ طریقہ بتایا، آپ نے اگر منہ موڑا ہوگا تو وہ بھی اڑ گیا ہوگا۔ تو لکھتے ہیں کہ خاموشی، کبھی کبھی خاموشی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ خاموشی کرتے ہیں تو اس قید سے، اس غلامی سے آزادی مل سکتی ہے۔ تو بہت اچھا وہ ایک جنگل میں تیسرا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک شیر آ گیا، جس طرح جوریسڈکشن پار کر کے آتے ہیں، سارے جانوروں میں تہس نہس ہلا گلا مر دیا، اس کو مارے اس کو مارے، کبھی اس کو کھائے۔ تو 2-3 دنوں سے بے چینی پھیل گئی جنگل میں۔ تو اب سارے جانوروں نے میٹنگ کی کہ اب شیر سب کو کھاتا پھر رہا ہے، ہم تو اس سے پہنچ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ تو صاحب نے میٹنگ کی، اس طرح کرو کہ ان سے میٹنگ کر کے شیر کو کہو کہ ایک ایک جانور ایک دن میں ان کے پاس جائے گا، تو اس دن یہ ہوگا سارا دن امن و امان رہے گا، اس کے دوسرے دن پھر ہم آپس میں طے کر لیں گے کون سا جائے گا، ورنہ یہ ہوگا سب کو کھٹکا لگا رہتا۔ سب نے میٹنگ کر کے کہا یہ ٹھیک ہے۔ شیر کو کہا جا کے کہ ہم جانوروں میں بے چینی ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، پہنچ نہیں سکتے، سیدھی بات ہے، ایک ایک جانور آپ کے پاس آئے گا، آپ آ کے یہاں اس طرح کی ہلا گلا مت مچائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک جانور روز جاتا تھا، جنگل میں بہت امن امان ہو گیا۔ اب لومڑی بہت شارپ ہے، جس دن لومڑی کی باری آئی، اب اس نے کہا کس طرح اب نہیں جائے تو ساری جوری ہے، ساری برادری ہے، تو اس چال ہے اس کی، اس نے تو وہ جو ہے اس کی باری تھی، تو جس وقت شیر کے پاس جیسے 12 بجے جانا ہو یا 1 بجے جانا ہو تو 1 گھنٹہ لیٹ گئی۔ تو شیر بہت لال پیلا ہو گیا، آگ ببولا ہو گیا۔ وہ جیسے گئی تو اس کے پاؤں میں پڑ گئی۔ اس نے کہا تمہاری یہ ہمت، ٹائم ہی پورا نہیں کیا اور تمہارا آخری وقت بھی ہے۔ اس نے کہا میری التجا تو سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں بالکل اسی ٹائم پہ آ رہی تھی، مگر راستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ اس نے کہا اب یہ علاقہ میں نے فتح کر لیا ہے، تمہارے شیر کی ایسی کی تیسی، اب میں اس کو خود کھانے آؤں گا، اس کو بلاؤ۔ تو شیر اور آگ ببولا، کیا اس کی اتنی ہمت، وہ مجھے کھانے آئے گا، دکھاؤ مجھے۔ کہا کہ چلیں راستے میں دکھاتے۔ کنواں جو ہے، وہ کنواں جو تھا اس کے اوپر اس کو چڑھایا۔ کہا کہ اس نے اپنا چہرہ اس طرح کر لیا، اس کو کہا دیکھیں یہاں ہے۔ تو وہ عکس جو پانی میں تھا اسی شیر کا تھا۔ اس نے دھار ماری تو اس کا عکس میں بھی دھاڑ آئی۔ اس نے کہا یہ ہمت اس کی۔ اس نے کہا ابھی ایسی کی تیسی چھلانگ لگائی۔ تو چھلانگ لگائی تو وہ شیر گیا، سارے جنگل کو نجات مل گئی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تکبر سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اس شیر کو اپنے اوپر زوم تھا کہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا، میں ہی کر سکتا ہوں، تو اسی طرح جو ہے اس نے وہ کر دی۔ تو ابھی منٹس بچے ہیں، ورنہ پھر کل پرسوں چلیں پھر آئندہ پھر